اب یہاں سیٹ خالی ہے. اوکے, جو تتلی ہے یہ جس چیز میں سے باہر آتی ہے اس کو کہتے ہیں کوکون. اس کو کہتے ہیں کوکون. یہ سخت قسم کی ایک لیئرنگ ہوتی ہے. یہ سخت قسم کی ایک لیئرنگ ہوتی ہے جس میں سے یہ تتلی نکلتی ہے. ایک سائنٹسٹ ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا, ایک سائنسدان تجربہ کر رہا تھا ہر روز تتلی کے اس کوکون کے اوپر کہ اس میں سے یہ کیسے نکلتی ہے, اس کی سٹیجز کیا ہوتی ہیں. ہوا یہ کہ اس کا چھوٹا سا بیٹا 10 سال کا بیٹا وہ بھی ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہا تھا. کوکون میں سے جو بٹرفلائی ہے وہ نکلنا شروع ہوئی اور اس نے تھوڑا سا رستہ جو ہے یہ بنایا اور وہ زور لگا کے نکل رہی تھی باہر, لیکن اس سے نکلا نہیں جا رہا تھا. وہ زور لگاتی تھی لیکن باہر نکلا نہیں جا رہا تھا. بہت زور لگایا لیکن بات بن نہیں رہی تھی. بچے نے دیکھا اور سوچا کہ میں اس کی تھوڑی مدد نہ کر دوں. چنانچہ اس نے ایک سیزر لی اور وہ جو سوراخ تھا اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیا. چنانچہ وہ جو تتلی تھی وہ اس کے اندر سے بڑے آرام سے باہر آ گئی اور باہر آ کے اس نے کرپل کرنا شروع کر دیا, یعنی اس نے رینگنا شروع کر دیا. اب یہ بچہ ویٹ کر رہا ہے کہ کب یہ اڑے. 15 منٹ گزر گئے, 20 منٹ گزر گئے, اڑ نہیں رہی. پاپا کی ڈائری میں لکھا ہوا ہے کہ جب کوکون میں سے یہ باہر نکلتی ہے تو 8 منٹ کے بعد ہر تتلی اڑنا شروع کر دیتی ہے, لیکن ٹائم ڈبل ٹرپل ہو گیا اور وہ تتلی اڑ نہیں رہی. بچہ پریشان ہوا, اپنے پاپا سے پوچھا جا کے کہ پاپا یہ اڑ کیوں نہیں رہی, یہ رینگ کیوں رہی ہے. انہوں نے کہا یار اسے اڑنا چاہیے, ٹائم تو ہو گیا اس کے اڑنے کا. ہمارے ایکسپیریمنٹ کے مطابق 8 منٹ کے بعد اسے اڑ جانا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ تم نے کیا دیکھا. تو بچے نے بتایا کہ یہ نکلنے کی کوشش کر رہی تھی, نکلا نہیں جا رہا تھا, تو میں نے اس اوپننگ کو تھوڑا سا بڑا کر دیا. انہوں نے کہا بس یہی گڑبڑ ہوئی. اس نے کہا کیا مطلب. اس نے کہا بیٹا ہوتا یہ ہے کہ جب یہ زور لگا کے باہر نکلتی ہے نا, جب یہ زور لگاتی ہے تو اس کے جو بلڈ ہے اس کے اندر وہ اس کی وینز میں اندر تک آخر تک چلا جاتا ہے. اگر یہ زور وہ والا نہ لگائے تو وہ جو بلڈ ہے وہ وینز تک نہیں پہنچے گا, اور چونکہ وہ پروسیس نہیں ہوا اس وجہ سے اب یہ زندگی میں کبھی بھی اڑ نہیں سکے گی. کیا پتا چلا, بہت سی جگہوں پر جب آپ کو کوئی مدد دے رہا ہوتا ہے تو بہت سی جگہوں پر وہ مدد آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی, لیکن آپ کو بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ بڑا ہمدرد ہے. وہ تتلی تو یہی سوچ رہی ہوگی کہ یہ بچہ میرا بڑا ہمدرد ہے, لیکن اس ہمدردی کا نتیجہ کیا نکلا, ساری زندگی کرپل ہونا. تو بھائی اگر آپ کے پیرنٹس آپ سے کچھ توقع کرتے ہیں, اگر آپ کے اساتذہ آپ کو کسی امتحان میں ڈالتے ہیں تو کس لیے ڈالتے ہیں بتائیے؟ For your success. Yes. تاکہ آپ کا وہ جو بلڈ ہے, آپ کی وہ جو انرجی چھپی ہوئی ہے کہیں, وہ باہر نکلے. تو بعض اوقات ہوتا ہے نا یکدم ٹیسٹ آ گیا, بعض اوقات ہوتا ہے بغیر کسی پلاننگ کے آپ کو جو ہے یہ ٹیسٹ دے دیا گیا کہ لو بھائی یہ کرنا ہے. تو آپ میں سے کچھ اس وقت بڑا پریشان ہو کے سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہے, کیا کر رہے ہیں یہ. وہ انفیکٹ اس کوکون میں آپ کو نکلنے کے لیے جو زور لگا رہے ہو, آپ جو کوشش کر رہے ہیں, اس کوشش کے نتیجے میں ایک ایک شریان تک اندر تک وہ بلڈ پہنچے گا اور طاقت میں اضافہ ہوگا. تو ڈو ریمبر, جب بھی آپ کے ٹیچرز آپ کو کسی مشکل اسائنمنٹ میں ڈالیں تو کیا کرنا ہے,
بھاگ جانا ہے. غیر ضروری مدد کہیں سے مانگنی ہے, اندر ہی اندر سے کوئی آسان حل ڈھونڈنا ہے نہیں, زور لگا کے اس کام کو کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ انرجی آپ کو آنے والے وقت میں اڑنے پر, آنے والے وقت میں اوپر جانے پر انرجی دے گی. لیکن اگر آپ نے اس وقت اس انرجی کو کام میں نہ لایا, ساری زندگی کرپل کرتے گزر جائے گی. اور پھر کیا ہوتا ہے, میں اپنے محلے میں سے گزرتا ہوں تو میری عمر کے میرے ساتھ پڑے ہوئے دو چار لوگ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ جملہ میں اکثر سنتا ہوں. ایک دوسرے کو کہتا ہے ذوالفقار مغل جا رہے یار, ٹی وی پہ آتا ہے, ساڑھے نال ہی پڑھتا ہوں, ساڑھے نال ہی گلڑا کھیڑتا ہوں, ساڑھے نال ہی بنڈے کھیڑتا ہوں, بڑا انسان بن گیا. تو میں جو میرے کان میں جب یہ جملہ پڑھتا ہے تو میں ان کو جا کے سلام لیتا ہوں. میں کہتا ہوں یار میں ایڈا بڑا بھی نہیں لگا, میں وہی ہوں. صرف ایک کام ہوا, میں نے اپنی اس انرجی کو صحیح جگہ پر استعمال کیا, آپ نے اپنی اس انرجی کو غلط جگہ پہ استعمال کیا. قدرت کا سیدھا سا اصول ہے, اگر آپ اپنی انرجی کو صحیح جگہ پر استعمال کرو گے قدرت سازش کرے گی اور آپ کو کامیاب بنا دے گی. اور اگر آپ اپنی انرجی کو صحیح جگہ استعمال نہیں کرو گے تو قدرت آپ کو وہیں رکھ دے گی جہاں پر ان لوگوں کو اس نے رکھا جو ناکام انسانوں کی فہرست میں ہیں. تو کیوں ضروری ہے یہ, کیوں ضروری ہے کانفیڈنس؟ ضروری اس لیے ہے کہ کانفیڈنٹ لوگوں کو ہر بندہ پسند کرتا ہے. دنیا میں پسندیدگی ملتی ہی ان کو ہے جو کانفیڈنس ہے. مثلا سوچیں ایک ایسا ڈاکٹر, آپ اس کے پاس جائیں اور وہ جا کے کہیے میں نے آپ کی نا وہ اینڈوسکوپی چیک کی ہے, آپ کو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید السر ہے یا شاید نہیں ہے. اچھا چلیں میں آپ کو دوائی دیتا ہوں, شاید اس دوائی سے آپ ٹھیک ہو جاؤ, شاید نہ بھی ہو, چلیں تجربہ کر کے دیکھ لیتے ہیں. آپ دوائی لیں گے, کھائیں گے, اور یہ یار اسے تو اپنے علم پہ خود یقین نہیں ہے, یہ خود کانفیڈنٹ نہیں, یہ کہیں مجھے مار ہی نہ دے. آپ ایسے ڈاکٹر سے دوائی نہیں لیتے جو کانفیڈنٹ نہیں ہے. تو بھائی اگر آپ کانفیڈنٹ اسٹوڈنٹ نہیں بنو گے تو کیا آپ جو ہے یہ کامیابیوں کی طرف جاؤ گے؟ لوگ آپ کو پسند کریں گے؟ کبھی نہیں پسند کریں گے. اسی طرح جو لوگ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں لوگ ان پہ اعتماد کرتے ہیں, لوگ ان پہ بلیو کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ بڑا زبردست ہے, اس کے اندر کانفیڈنس ہے. دیکھیں یہاں پر 100 تقریباً جو ہے یہ 50 میرا خیال ہے 150 کے قریب آپ لوگ بیٹھے ہیں, ایسے ہی ہے تقریباً 100 پلس تو ہے نا آپ کو. آپ میں سے 4 اسٹوڈنٹ یہاں پہلے آئے, 5واں یہ اسٹوڈنٹ ہے جس کی آنکھیں, جس کی باڈی, جس کی ایک ایک جسم کا ایک ایک ذرہ مجھے میسج دے رہا ہے کہ مجھے اپنے اوپر کانفیڈنس ہے, مجھے پتا ہے میں کیا ہوں, میں جانتا ہوں. تو باقی کہاں ہیں, باقی کہاں ہیں؟ کب جاگو گے بھائی, کب, کس دن, ہفتے کو, منگل کو, بدھ کو؟ او بھائی آج کیوں نہیں, آج کیا مسئلہ ہے؟ اور کہاں لکھا ہوا ہے کہ آج جاگنے کا دن نہیں, کہاں لکھا ہے کہ آج کانفیڈنس پیدا کرنے کا دن نہیں؟ کیا جیو پہ پٹی چل رہی تھی کہ آج کانفیڈنٹ نہیں ہو نا, چل تو نہیں رہی تھی؟ تو پھر تیار ہو. ادھر تو کہہ رہے ہیں نو. اچھا یہ جو نو کرنے والا ہے نا یہ بڑے صاحب سے منہ نیچے کر کے پتا ہے میں جو کر رہا ہوں یہ چھپ کے کرنے والا کام ہے. اگر کانفیڈنٹ ہو تو کھڑا ہو کے کہے نو سر, اور پھر میں کہوں دکھاؤ پٹی کہاں ہے, جیو پہ کہاں چل رہی ہے, سر نہیں کر رہی, میں تو مذاق کرتا ہوں, میں کہتا ہوں تھوڑے ہاتھ کی لینڈ. او بھائی یہ ہنسانا میری ذمہ داری ہے, میں ہنسا کے بھیجوں گا, فکر نہ کریں. چلے اگلا پوائنٹ لیتے ہیں. آپ کو لائک تب ملے گی جب آپ کانفیڈنٹ ہوں گے, ورنہ آپ کو دنیا اور قدرت اٹھا کے پھینک کے باہر مارے گی. اور وہ بندہ جس کو آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کچھ نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, وہ بندہ ڈیولپ کر کے آپ کے سامنے کھڑا ہوگا اور آپ اس کو کہہ رہے ہوں گے سر وہ دیکھیں نا
اور آپ ساتھ والوں کو ساڑھے نال پڑھ دو ڈی سی لگ گیا ساڑھے نال پڑھ دو نا بیٹا بڑا ڈاکٹر ہو گیا ادو نے این جی ہوں یار ہے سائیں یہ جو سائیں سے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی انرجی کو پہچان لیا اور جنہوں نے آج اپنی انرجی کو غلط جگہ لگایا وہ کل کو انہی کے ملازم لگتے ہیں. اللہ معاف کرے آپ کو وہ منظر کبھی نہ دیکھنا پڑے. میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ ایک کلاس میں پڑھنے والے دو اسٹوڈنٹ, ایک اسٹوڈنٹ بہت امیر پیرنٹس کا بچہ, ہر وقت پیسے, ہر چیز پاس, ہر جائز ناجائز خواہش پوری, اور دوسرا ایک غریب فیملی کا بچہ. دونوں کچھ عرصہ پڑھتے گئے, ایک دوسرے سے جدا ہوئے, ایک شہر میں گیا, پڑھتا گیا, دوسرا بھی کچھ جو بھی کرتا گیا. وقت نے ان دونوں کو اکٹھا ایک جگہ لا کے کھڑا کیا, اور کھڑا اس طرح کیا کہ وہ جو غریب کا بچہ تھا, وہ جس کو مذاق کرتا تھا, وہ ڈی سی او لگا ہوا تھا سیالکوٹ کا, اور وہ لڑکا جو اس وقت سب سے اسکول کالج میں نمایاں تھا, اس کے ہاتھ میں ایک قدر ریفل پکڑی ہوئی تھی اور وہ اس کا باڈی گارڈ تھا. میری آنکھوں نے یہ منظر دیکھا, میں رو پڑا. میں نے کہا یا اللہ, یہ منظر کی فوٹو کاپی اگر میری قوم کا ہر نوجوان دیکھ لے کہ اخیر کیا ہونا ہے, تو وہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرے. یہ وقت کا صحیح استعمال ہے جس نے فائنل کر دینا ہے کہ کل کو آپ کہاں کھڑے ہوں گے. یہ باتیں شاید آج آپ کو بڑی عجیب لگیں, لیکن آئی ایشور یو 15 سال کے بعد, 20 سال کے بعد یہ سیشن آپ کو بھولنے والا نہیں ہے. آپ کو میں یاد آؤں گا اس وقت جب کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے, اور اس وقت بھی جب آپ ناکام ہوں گے کہ ہاں بھائی واقعی مذاق سمجھا تھا تو ناکامیاں ملی, اور جن لوگوں نے ان کو سمجھا باتوں کو وہ کامیاب ہوئے, اوپر گئے. جی 7 پوائنٹس ہیں جن کو اگر آپ سمجھ جائیں تو آپ کے اندر کانفیڈنس کا پودا جو ہے اس کو پانی ملنا شروع ہو جائے گا اور یہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا. ان 7 پوائنٹس میں سے پوائنٹ نمبر 1, دا برین فیکٹری. اللہ تعالیٰ نے آپ کو برین جیسی بہت خوبصورت چیز دی. صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا, انسان کو بنانے سے پہلے اس کا برین بنایا. حدیث قدسی ہے, اللہ کہتے ہیں میں نے برین کو بنا کے دماغ کو بنایا اور اس کو دائیں بائیں سے ہر طرف سے دیکھا. فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ کیا ایسی چیز ہے جس کو تو اتنے دھیان سے دیکھ رہا ہے. اس نے کہا یہ دماغ ہے, اور یہ میں رکھوں گا کس کے اندر, انسان کے اندر. فرشتوں نے اسی وقت کہہ دیا کہ یا اللہ گڑبڑ ہو جانی ہے, یہ اتنی زبردست چیز ہے, بڑی گڑبڑ ہونی ہے, بڑی تباہی بچنی ہے. اور اس موقع پر اللہ نے وہ بات کہی کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اتنی بڑی فیکٹری اللہ نے آپ کو دے دی. ہر فیکٹری کچھ نہ کچھ بناتی ہے. جوتوں کی فیکٹری یقیناً پنکھے بناتی ہے, ایسے ہی ہے نا, کیا بناتی ہے بھائی؟ جوتوں کی فیکٹری میں جوتے بنتے ہیں, پنکھوں کی فیکٹری میں پنکھے بنتے ہیں, بلب کی فیکٹری میں بلب بنتے ہیں. تو دماغ کی فیکٹری میں کیا بنتا ہے؟ دماغ بنتا ہے. بھائی کہاں ہے دماغ؟ اور کہیں آج فیکٹری گھر تو نہیں چھوڑ رہے, چیک کر لو فیکٹری پاس ہی ہے, چیک کرو وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے پاس ہی ہے. اس فیکٹری کا کام نئے خیالات سوچنا, انوویشن آگے اس فیکٹری کا کام ہے خیالات کو بنانا. کتنے خیالات سائنس نے ریسرچ کی, گوگل پہ جا کے ڈالیے آپ کے سامنے جواب آ جائے گا. 50,000 خیالات ایک دن میں. 50,000 خیالات پر ڈے ایک دن میں. جو نئے خیال آپ کے اندر پیدا ہوتے ہیں وہ 1-2 نہیں, 1-200 نہیں, 1-2,000 نہیں, 50,000 نئے خیالات. یار کیا فیکٹری رب نے دے دی. ایسے ہی تو نہیں کہا اس نے وَقَانَ الْإِنسَانَ عَجُولًا وَقَانَ الْإِنسَانَ ظُلُومًا. یہ جاہل ہے, یہ ظالم ہے. میں نے اس آیت پہ غور کیا کہ اللہ پاک اپنی ہی بنائی ہوئی مخلوق کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ظالم ہے. چکر کیا ہے؟ غور کیا تو پتا چلا
کہ جس کو سب سے بہترین چیز دے دو اور وہ اس کا صحیح استعمال نہ کرے اس کو ظالم نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ وہ آپ کی جیب میں 50,000 روپیہ ہو اور آپ جو ہے یہ بھیک مانگ رہے ہو اللہ کے نام پر روٹی دے دو یا روٹی نہیں بھوکا ہوں روٹی دے دو اور جیب میں کیا ہو 50,000 روپیہ جس کو پتہ ہے آپ کی جیب میں 50,000 ہے وہ آپ کو کیا کہے گا؟ یہی کہے گا کتنا بڑا ظالم ہے یار تیرے پاس 50,000 روپے ہے اور تو لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے میں نے سب سے بہترین چیز دے دی اور یہ جو بہترین چیز ہے جو دماغ ہے اس کی 2 سپروائزر ہیں. ہر فیکٹری کا کوئی نہ کوئی سپروائزر ہے تو ہماری برین فیکٹری کے 2 سپروائزر ہیں. پہلا سپروائزر جو ہے اس کو میں کہتا ہوں مسٹر ہیپی. یہ مسٹر ہیپی کرتا کیا ہے؟ یہ آپ کے دن کو یہ آپ کی زندگی کو خوش بناتا ہے یہ آپ کی زندگی کو بہترین بناتا ہے یہ آپ کی زندگی کو زبردست بناتا ہے. کون؟ جب بھی آپ اپنے کسی خیال کو اس سپروائزر کے سپرد کرتے ہو تو یہ اس کو زبردست بنا کے آگے جو ہے یہ لے کے جائے گا. دوسرا سپروائزر جو ہے وہ ہے مسٹر انہیپی. یہ ہے مسٹر اداس. اس کا کام ہے کہ جو کام آپ اس کے سپرد کریں گے اس نے اس کام کو برا ترین بنا کے آپ کے سامنے پیش کریں گے. ذرا سمجھیے کہ یہ دماغ کی فیکٹری کام کیسے کرتی ہے. آپ صبح صبح اٹھے آپ کی ماما نے آپ کو کہا کہ جلدی اٹھ گئے ہو تو ایسا کرو کہ جا کے دہی لے آؤ. آپ کا موڈ نہیں تھا دہی لانے کا باہر بہت زیادہ دھند پڑی ہوئی تھی. آپ نے کہا کہ ماما دہی تو بغیر نہیں گزارا ہو سکتا. ماما نے کہا ہٹنا بھی نہیں جاؤ جاؤ جا کے لے کے آؤ. آپ نے سوچا یار صبح صبح مصیبت ڈال دیتے ہیں پتہ نہیں کیا پرابلم ہے ان کو مجھے ہی کام کہتے ہیں. تو آپ نے خیال کس کے سپرد کر دیا؟ مسٹر سیڈ کے. مسٹر سیڈ نے کیا کیا؟ اس نے کہا اوکے. اس نے ساری فیکٹریاں چلا دی ڈما ڈم فیکٹریاں چلنا شروع ہو گئی. اب آپ نے دروازہ کھولا تو خیال کس کے سپرد کیا ہوا ہے؟ مسٹر سیڈ کے. آپ اچھا بلا اس دروازے کو پار کرنے لگے تھے اور جہاں سے آپ نے سر باہر نکال کے اوپر ہونا تھا اس سے پہلے ہی آپ اوپر ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ کام کون کر رہا ہے؟ مسٹر سیڈ. مسٹر ناخوش. چنانچہ کیا ہوا؟ ساری یوں ہوا اور اوپر ٹھا دروازے کو لگا. عیشہ بچی دماغ میں برومر. آپ نے کہا ہائے ہائے دروازہ ہی توڑ دینا چاہیے. پیڑا گھر کو بنانے والوں کا دروازہ تھوڑا اونچا بنانا چاہیے. دن برا ہے دن بہت برا ہے آج کا. پہلے ماما سے جھڑکیں پڑی ہیں اب دروازہ لگ گیا ہے. اب آپ جا رہے ہیں سوچ رہے ہیں اچھا کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے اور کام کون کر رہے ہیں؟ مسٹر انہیپی. آپ کا دھیان نہیں ہے اور وہ جان بوجھ کے آپ کا دھیان ادھر کروا ہی نہیں رہا کیونکہ اس نے دن کو کیسا بنانا ہے؟ انہیپی. چنانچہ کیا ہوا؟ آگے گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا تھا اور پھر وہی ہوا تو SMS پڑھتے ہوئے ہوتا ہے اور ہو گیا. اور ہونے کے بعد ایک ٹانگ باہر ایک اندر اور اس وقت تھا بھی کوئی نہیں. کوئی نہیں ڈونگا وہاں پڑا ہوا ہے اور بھائی جان آدھے وہاں پڑے ہوئے ہیں آدھے ادھر پڑے ہوئے ہیں. میں باہر نکلے کسی طرح سے کہا یار یہ جو ہمارے علاقے کا ناظم ہے لعنت ہے اس کے اوپر نشیاں کا کام ہے. میں نشئی مقابلے فلاں 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 پوری گورنمنٹ کو گالیاں اینڈ تک پڑھ رہی ہیں اور آپ اٹھے دہی والے کے پاس پہنچے. اس نے کہا یار 50 روپے کا دہی دے دو. اس نے دہی ڈالا. آپ نے پیسوں کے لیے دیکھا تو پیسے گئے. مسٹر انہیپی نے بڑی مہارت سے وہ پیسے گٹر کے اندر پھینکوا دیے کیونکہ وہ آپ کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے. اب آپ نے اسے کہا کہ یار اچھا میں پیسے آپ کو لا کے دیتا ہوں. آپ آنے کی پرابلم کے ساتھ آئے تھے اس نے آنے جانے کی پرابلم ڈال دی. کیوں؟ کیونکہ دن کو کیا بنانا ہے؟ انہیپی. نکلے وہاں سے کسی طرح یونیفارم وغیرہ پہنا موٹر سائیکل کو ماری کے کراس پہلے بھی مارتے تھے لیکن کیا ہوا آپ کا جو ہے یہ پہنچا اس کے اندر اور جناب
اب موٹر سائیکل کو گالیاں. بھائی کچھ نہیں ہو رہا. کیا ہو رہا ہے؟ فیکٹری وہ کام کر رہی ہے جس کو آپ نے صبح کا آرڈر دیا ہوا ہے, جس کو چلایا ہوا ہے. آپ کالج پہنچے اور کالج پتا چلا کہ آج ڈسپلن چیک ہوگا, اور آج ڈسپلن انچارج خود چیک کرنے کے لیے آ رہے ہیں. میم نہیں آ رہی, آج سر آ رہے ہیں. آن لائن میں سے دیکھا یار ہے ایسے ہی منہ دھوئے بغیر ہی آ جاتے ہیں. اس نے دل میں سوچا منہ تو دھویا تھا, سر کی شاید نظر کمزور ہو گئی. سر میں منہ دھو کے آیا ہوں. بدتمیز, تم سمجھتے ہو میری نظر کمزور ہے؟ یہ دیکھو تمہاری گڈیں لگی ہوئی ہیں, یہ دیکھو یہاں پہ دادیں نکلی ہوئی ہیں, اور برش ہی کر کے آ جایا کرو. یار آئی ایل ایم میں پڑھتے ہو, کچھ شرم کرو, ہمارا ہی ڈسپلن ہے. بھائی تمہارے پیرنٹس کو بلانا ہوگا. اور پھر اس نے کہا یار دن بہت برا ہے آج, ہر جگہ سے بستی ہو رہی ہے, ہر جگہ سے چھڑکیں پڑ رہی ہیں, اور ابھی صبح کے 8:30 ہوئے, ابھی شام تک کا وقت باقی ہے. تو گڑبڑ کہاں ہوئی تھی یہ بتائیے گا. آپ نے غلط فیکٹری چلا دی. اگر آپ یہی خیال سپرد کرتے کس کے, مسٹر ہیپی کے, تو کیا ہوتا. آپ کی ماما نے کہا جلدی اٹھو دہی لے کے آنا ہے. آپ نے کہا جی ٹھیک ہے, دن زبردست ہے, آلہ ہے, ماں کا حکم ماننا ہے, اوکے چلتا ہوں. اب کیا ہوگا, فیکٹری چالو ہوگی مسٹر ہیپی والی, سارے وہ والے کام الٹ ہو جائیں گے جو پہلے ہو رہے تھے. آپ دروازے میں سے نکلیں گے, غلطی سے اٹھیں گے, کہ غلطی سے بھی بازو کا چیز لگ سکتی ہے, لیکن اندر کام کون کر رہے ہیں, مسٹر ہیپی. اس نے کیا کر رہے ہیں, آپ کے سر کو بچا لینا ہے, اور آپ کے سر کی صرف آخری ایک حصہ تھوڑا سا ٹکرانا ہے. آپ نے کہنا شکر ہے یاد آ, زیادہ لگ جاتا تو بڑی درد ہے. آپ نکلے, چل رہے ہیں, اور دھند کی وجہ سے آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا, تھنکنگ کہیں اور ہے, لیکن کام کون کر رہا ہے, مسٹر ہیپی. سامنے بالکل دھند ہے, کچھ نظر نہیں آ رہا, لیکن جو ہی آپ بالکل قریب پہنچے اس نے اندر سے الارم کر دیا, اور آپ کی فوراً نظر پڑ گئی, کوئی یار گٹر کھلا ہوا, آپ سائڈ سے ہو کے نکلے. وہی گٹر ہے جس میں کچھ لوگ گر رہے ہیں اور کچھ لوگ اس سے بچ کے نکل رہے ہیں. آپ نے دہی لیا, دہی والے نے کہا کہ یار بڑے انرجیٹک لگ رہے ہو, کیا ہے خوشی ملی ہے؟ آپ نے کہا ہاں یار میں گر رہا تھا, رب نے کرم کر دیا, میں بچ گیا ہوں, خوشی کی بات ہے. اور پھر وہ سارا پروسیس اس کو الٹا کر کے دیکھ لیں, ساری زندگی یہ ہو رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے, لوگوں کو کچھ پتا نہیں. آج